وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے۔ عرس نیازی میں آپ تشریف لائے تو عرس کا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ ذہن لے کر کے جائے کہ ہمیں وہابیوں سے دور رہنا ہے، دیوبندیوں سے دور رہنا ہے، قادیانیوں سے دور رہنا ہے، اور دعوت اسلامی کہلانے والی تنظیم سے بھی دور رہنا ہے، اس کا ساتھ دینے والوں سے بھی دور رہنا ہے، تطہیریت کی حمایت کرنے والوں سے بھی دور رہنا ہے، اور سفید پگڑی والے SDI سنی دعوت اسلامی والوں سے بھی دور رہنا۔ یعنی جو بھی فتنہ ایسا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، جو بھی صلح کلیت پھیلائے، ایسوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے وصال کے وقت وصال ظاہری سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین میرا مذہب میرے خلیفہ سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے شاگرد سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے مرید سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میری اولاد سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے محلے والوں سے پوچھ لینا۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ خلیفہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مرید آج ہیں کل نہیں ہوں گے، شاگرد آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مگر جو کتابیں لکھ دی ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ اس لیے فرمایا میرا دین اور میرا مذہب کیا ہے وہ میری کتابوں میں دیکھ لینا، فتاوی رضویہ میں دیکھ لینا، الدولۃ المکیہ میں دیکھ لینا، حسام الحرمین میں دیکھ لینا، الکوکبۃ الشہابیہ میں دیکھ لینا، فتاوی الحرمین میں دیکھ لینا، ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار میں دیکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ جب پڑھیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پتہ چلے گا۔ آج نعرہ بہت لگایا جاتا ہے، سنی کہلانے والوں میں 80-85% لوگ وہ ہیں جلسہ کرانے والے، جلوس نکالنے والے، عرس کرنے والے، کہ وہاں نعرہ لگ رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولیے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر اگر یہ تو دعویٰ ہے، نعرہ ہے، عمل کی دنیا میں آپ دیکھنے جائیں، عمل کی دنیا میں دیکھنے جائیں تو آپ معلوم کریں، جو نعرہ لگا رہا ہو مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے پوچھئے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، قادیانیوں کو بعینی ہی مثل سور کے سمجھیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب نعرہ لگانے والوں میں دیکھو، ڈھونڈو کتنے دیوبندیوں کو سور سمجھتے ہیں اور کتنے ان سے دور رہتے ہیں۔ ادھر مسلک اعلیٰ حضرت، وہابی دعوت میں آئے تو وہاں بھی کھا کے آ جائے، دیوبندی دعوت میں ہو تو وہاں بھی کھا کر کے شامل ہو کے چلے آ۔ کہاں گیا تمہارا نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ کیا یہی ہے تعلیم اعلیٰ حضرت؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رد وہابیہ فرض اعظم ہے، پورا جلسہ ہو جائے گا، پوری کانفرنس ہو جائے گی، پورا پروگرام ہو جائے گا، مگر وہابی کا بھاؤ نہیں، دیوبندی کی دال نہیں۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ فرمایا وہابیوں کا رد کرنا، برائی بیان کرنا فرض ہے۔ کہاں ہے جو امام مسجدوں میں امامت کرنے والے، مدرسوں میں تنخواہیں لے کر کے پڑھانے والے، چندہ کرنے والے؟ کہاں ہے کہ اگر مہینے میں 4 جمعہ میں تقریر کرتے ہیں تو ایک جمعہ کے اندر وہابیوں کی برائی بیان کر کے قوم کو بتائے کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے۔ کتنے مولوی ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں، نعرہ لگ رہا ہے
مگر یہ پیغام غائب ہے، نعرہ لگ رہا ہے مگر یہ تعلیم نہیں ہے، نعرہ لگ رہا ہے مگر یہ چیزیں بند ہے۔ ارے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے چندہ اکٹھا کر کے بڑی سے بڑی تنظیم بنا کر کے دعوت اسلامی چلانے والے لوگ اپنے وہاں کے منشور میں لکھتے ہیں ہمارے وہاں سے وہابیوں دیوبندیوں بد مذہبوں کا رد نہیں ہوگا۔ یہ کیسا تمہارا نعرہ ہے؟ اور ایک طرف کہنا یہ ہے رد نہیں ہوگا، دوسری طرف مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب یہ تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔